بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے اندر اکٹھا اور جمع ہونا قبول فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلے جو چیزیں جاننا اور معلوم کرنا ضروری ہے وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا اور پہچاننا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، پیدا کرنے والے نے اسے دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، کیا دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیش رہنا ہے یا یہاں سے رخصت ہونا ہے، پھر اگر رخصت ہونا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بنیادی علم میں ہیں جس کا جاننا کیا ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اگر آدمی ان چیزوں کو جانے بغیر مر گیا، فوت ہو گیا، تو یقینی طور پر وہ نقصان اور خسارے میں ہوگا۔ اسی لیے شریعت میں، ہمارے دین میں سب سے پہلے جس چیز پر ہمیں ابھارا گیا ہے وہ علم ہے، کہ ہم علم حاصل کریں اور علم میں علم شرعی حاصل کریں، دینی علوم حاصل کریں۔ وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی پہچان بتائے، رسول کے مقام کو واضح کرے، زندگی کے مقصد کو بیان کرے، اس کے بعد بھی زندگی ہے کہ نہیں اس کو بیان کریں۔ یہ اصل میں یہی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ بہت سارے لوگ صرف اقرا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ پڑھو، اور ہم پڑھائی میں پیچھے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انجینئر نہیں ہے، مسلم ڈاکٹر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھو، لیکن کیا پڑھنا ہے، سبجیکٹ کیا ہونا چاہیے، اسے بھی اللہ نے بیان کیا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو خالق کے بارے میں، پیدا کرنے والے کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ پھر خالق نے، پیدا کرنے والے نے ہمیں کیا کیا سکھایا اور بتایا ہے اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو علم شرعی یا علم دینی ہر انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، ہر انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، اور یہ کہ آدمی اس بارے میں رسپانسبل اور ذمہ دار بھی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نہیں سیکھے اور سیکھے بغیر فوت ہو گئے تو قیامت کے دن اس بارے میں آپ کو سوال نہیں ہوگا۔ جیسے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے، آپ انجینئر نہیں بن سکے، آپ سائنٹسٹ نہیں بن سکے، آپ جو ہے اور بھی دوسری جانکاری اور نالج نہیں حاصل کر سکے، اور ایسے ہی فوت ہو گئے، ایسے ہی فوت ہو گئے تو قیامت کے دن یہ سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ دین کو جانے بغیر، نماز کو جانے بغیر، روزے کو جانے بغیر، طہارت اور پاکی کو جانے بغیر، توحید اور شرک کو جانے بغیر، سنت و بدعت کو جانے بغیر اگر آپ فوت ہو گئے تو اس بارے میں آپ سے یقینی طور پر سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ شرعی علوم کی طرف، دینی علوم کی طرف، جو اللہ اس کے رسول سے قریب کرنے والے ہوں اور اس کو اس کی زندگی کے مقصد بیان کرنے والے ہوں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ آپ کو آپ کا مقصد نہیں بتاتا۔ کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو آپ کو آپ کا مقصد بتاتا ہو کہ آپ کیوں پیدا کیے گئے۔ آپ ڈاکٹر بن جائیے لیکن اس کو نہیں معلوم ہے، کتنی بڑی ڈگری لے لیں، کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا۔ آپ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کے پاس چلے جائیں، وہ یہ نہیں بتا پائے گا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں اسے پیدا کیا گیا ہے۔ کسی بڑے انجینئر کے پاس چلے جائیں جو بڑا نقشہ بناتا ہے لیکن اپنی زندگی کے نقشے کو نہیں جانتا ہے کہ اسے کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ بہترین نقشے نگار کے ساتھ اللہ نے اسے کیوں بنایا ہے، اس کو اس کا مقصد نہیں معلوم۔ لیکن ایک طالب علم کے پاس چلے جائے جو بڑا عالم اور علامہ نہ ہو، تو اس سے پوچھیں گے تو وہ بتا دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا یا ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اصل علم یہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم آپ بلا شبہ حاصل کیجئے جس سے آپ کی زندگی اور دنیا بہتر ہو سکے، لیکن اس کو چھوڑ کر کے نہیں۔ آج کا معاملہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، جو علماء نکل چکے ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، وہ ڈاکٹروں کا مقابلہ نہیں کرتے، وہ انجینئروں کا مقابلہ نہیں کرتے، وہ سائنٹسٹ اور دوسرے لوگوں کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ علم شرعی حاصل کرنے والے لوگ احساس کمتری کا شکار کیوں ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر آدمی، ایک آدمی عالم ہو گیا تو اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتا ہے، یا پھر یہ دماغ اور مزاج میں ہوتا ہے کہ یہ بچہ اگر حافظ ہو گیا، عالم ہو گیا، دین کا خادم ہو گیا تو یہ کیا کرے گا۔ بھائی اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم ایز اے مسلم اور دوسرے علم شرعی حاصل کرنے والے کو کبھی بھی دنیا میں کسی کے سامنے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔
کیونکہ ایک عالم سب سے بڑا پوسٹ ہے، اس سے بڑا کوئی پوسٹ نہیں ہوتا۔ جو اللہ کو جان لے، جو رسول کو جان لے، جو دین کو جان لے، جو جنت و جہنم کو جان لے، جو قیامت کے دن کو جان لے، جو پل صراط کو جان لے، اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ احساس کمتری ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ شرعی علوم حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس دین کی نالج ہے، آپ کے پاس قرآن و سنت کی نالج ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ دنیا کی سب سے قیمتی انسان ہیں۔ آپ سے زیادہ کوئی قیمتی انسان نہیں۔ ڈاکٹر کی ڈاکٹری کتنے سال ہے؟ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے۔ انجینئر کی انجینئرنگ کتنے سال ہے؟ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے۔ اگر اس نے اس کے ساتھ اللہ کو پہچانا، دین کو پہچانا، تو بہت بہتر بات ہے۔ اگر نہ اس کو یہ جو چیزیں اس نے سیکھی ہیں، اس کا فائدہ تو صرف چند سالوں تک محدود ہے۔ ایک مرتبہ جو قبر کے حوالے ہوگا اور اللہ کا فرشتہ آئے گا، سوال کرے گا، من ربک ما دینک ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو کہے گا اتنی ساری ڈگریوں میں، اتنے سارے سلیبس میں، اتنی میں نے پڑھائی کی، اس میں تو یہ سبجیکٹ تھا ہی نہیں، یہ سوال تو تھا ہی نہیں۔ دنیا میں مجھے اتنا ایجوکیٹ مانا گیا، اتنا پڑھا لکھا آدمی مانا گیا مجھ کو، اور یہاں تو مجھے ان سوالوں کے جواب بھی معلوم نہیں۔ تو اس وقت اس کو احساس ہو جائے گا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں پڑھا، کیونکہ جو کچھ اس نے پڑھا دنیا زمین کے اوپر کے لیے پڑھا اور زمین کے اوپر چھوڑ کر کے چلا گیا۔ ایک ڈاکٹر جب مر جاتا ہے تو اس کی ڈاکٹری ختم ہو جاتی ہے، ایک انجینئر مر جاتا ہے اس کی ختم ہو گئی۔ ایک عالم جب مرتا ہے تو اس کا علم عام طور سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، جب ایک عالم مر جاتا ہے تو اس کا علم ختم نہیں ہوتا، اس نے جو علم کا پودا لگایا ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر تو اپنے نسخے کسی کو بتاتے نہیں، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اپنی دکان بند ہو جائے۔ لیکن عالم یہ سوچتا ہے کہ یہ علم ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو دوسروں لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائے تاکہ اس کا اجر و ثواب بڑھے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ علم شرعی حاصل کرے۔ آپ نے ابھی نماز ادا کی ہے، اگر نماز کا علم آپ کو نہ ہو تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کو معلوم ہی نہیں ہو پائے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نماز قبول فرماتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہر آدمی کھڑا ہو جائے اس کی نماز قبول ہو گئی، وہ تو شرط ہے کہ اللہ کیسی نماز چاہتا ہے، جب آپ ویسی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی۔ آپ دوسری عبادات کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے عبادت کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ویسی عبادت ہوگی تو آپ کی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہیں بھیجتا، پیغمبروں کو نہیں بھیجتا۔ ان کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر عبادت کو اسی طریقے سے انجام دیا جائے جیسے پیغمبروں نے بتایا ہے۔ وگرنہ قرآن نازل ہو گیا تھا، یہ کافی تھا، کسی کے ذریعے سے اللہ قرآن کو نازل کرا دیتا کسی بھی، لیکن اس کو بتایا گیا کہ کیسے عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ رسول کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو ان چیزوں میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ علم کا فقدان ہے، ہر آدمی دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دنیاوی علم حاصل کرنے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دین کی بیسک معلومات اس کو نہیں، بنیادی معلومات اس کو نہیں ہے، لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس کے پاس نہیں۔ کوئی آدمی اگر اس زمانے میں موبائل نہیں چلانا جانتا ہے تو لوگ اس کو نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، ارے بھائی موبائل نہیں چلانا آتا آپ کو، کسی آدمی کو گاڑی نہیں چلانے آتا ہے تو نہ جانے کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی شخص قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہے، نماز نہیں پڑھنا جانتا، وضو کا طریقہ نہیں جانتا ہے، بنیادی جو چیزیں، اگر آپ سماج میں لوگوں کے درمیان اٹھیں گے بیٹھیں گے اور کوئی آدمی جو سنت کے مطابق ان چیزوں کو جانتا ہے تو محسوس کرے گا کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو وضو تک کا طریقہ صحیح نہیں ہے، وضو تک صحیح نہیں ہو رہا، نمازوں میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوں تو بہت اعلیٰ درجے کی ہیں۔ اکثر لوگ وہ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اکثر لوگ وہ ہیں جن کی، خاص طور سے ہم اس علاقے کی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا کا سروے نہیں میں نے کیا ہے، لیکن جو اپنا اپنا علاقہ ہے یہاں کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ وہ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک شبہ نہیں اس میں، وہ آپ یہ مت کہیے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کی قبول ہوتی کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس بالکل کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، لیکن جو دو شرطیں ہر عبادت کی قبولیت کے لیے ہیں، ایک تو اللہ کے لیے ہو، یہ ہم نہیں بتا پائیں گے، ہم نہیں جج کر سکیں گے کہ آپ یہ عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، لیکن جو آپ کا ایکشنز ہے نا، یہ ایکشن یہ بتائے گا کہ آپ کی نماز صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، آپ کی دوسری عبادت صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، کیونکہ ایکشن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آج دیکھیں ایک آدمی بھی ایک مرتبہ یہ فکر نہیں کرتا ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی وہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں، جیسا ہم لوگوں نے اتنے لوگوں نے نماز پڑھی، کسی کے دل میں ایک مرتبہ بھی خیال آیا ہے کہ یہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا پھر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جیسے روبوٹ ہوتا ہے کام کرتا رہتا، ہم بھی آئے نماز پڑھے چلے گئے، لیکن فکر
فکر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک آدمی جب کہیں پہلے آتا تھا کہ آپ کو پوسٹ کرنا تو آپ فکر مند ہوتے تھے کہ بھائی یہ پوسٹ بھیجی کہ وہاں پہنچی کہ نہیں پہنچی، فکر ہوتے کہ نہیں کہ آپ بھیج دیے اور بیٹھ گئے۔ ہر آدمی جب کوئی چیز پوسٹ کرتا تھا تو فکر کرتا تھا وہاں جہاں ہم کو بھیجنا پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ بھائی نماز بھی اللہ کے لیے پڑھ لے، کچھ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے کہا کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو آسمان تک نہیں پہنچتی ہے، راستے میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ساری چیزیں کتنی اہم ہو سکتی ہیں کہ اگر آدمی نہ سیکھے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ چیزیں صحیح اور درست نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی آدمی بغیر سیکھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی آدمی بغیر سیکھے ہوئے کوئی بھی عبادت کر رہا ہے تو اسے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اس کی وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، مسجد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی 3 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ کس کو کہا؟ پڑھانے والے کون ہیں؟ استاد کون ہے؟ معلم کون ہے؟ ٹیچر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسٹوڈنٹ اور تلمیذ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آپ آج کسی انسان کو کہہ کے دیکھ لیں، کسی ایک آدمی کو کہہ کے دیکھ لیں تم نے جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر نہ سیکھیں تو یہ چیزیں سیکھ نہیں سکتے ہیں، ایسے نہیں آ جائے گی۔ یہ کوئی موروثی چیز نہیں، وراثت نہیں ہے کہ باپ عالم ہے تو بیٹا بھی عالم ہو جائے گا۔ ہاں، گھر والے اگر جانتے ہیں تو بچے بھی ایسے ہو جائیں گے۔ سیکھیں، سکھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر شخص کو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ علم شرعی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، اس وقت جو لوگ ہائی ٹیک کرتے ہیں نا، کہ ابھی کیا طرح طرح کی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ کیا پیدا ہو گیا ہے کہ کچھ ادارے ایسے بنائے گئے ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں، حافظ قرآن کو ہائی جیک کر لیتے ہیں کہ ان کو انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں گے، کم سے کم پیسے میں لگائیں گے، ہم پیسہ دیں گے۔ بھائی اس قوم کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت انجینئر کے بغیر نہیں نقصان ہو رہا۔ اس قوم کو اس وقت بہترین عالم کی ضرورت ہے، ریفارمر کی ضرورت ہے، مصلح کی ضرورت ہے۔ پورا علاقہ آپ چھان جائیے، مسلم بیلٹ ہے پورا، یہی آپ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ اس میں ڈاکٹروں کی کمی ہے، علاج کے بغیر کوئی مرتا ہے، نقشے کے بغیر کوئی مرتا ہے، لیکن کمی کس بات کی کہ کوئی ڈھنگ کا عالم آپ کے علاقے میں نہیں ہوگا، اس کی کمی ہوگی۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جس بھی علاقے میں عالم نہیں ہے تو وہاں کے لوگ جانوروں ہی کی طرح زندگی گزاریں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جس علاقے میں عالم نہیں ہے، کتاب و سنت کے جاننے والے نہیں ہیں، اس علاقے کے لوگوں کی زندگی جانوروں ہی کے مانند ہو سکتی ہے، باقی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو پھر اس علاقے کے لوگ علماء سے جڑے ہوئے ہوں، نہیں تو کیا ہے، حرام کھائیں گے، سود کھائیں گے، رشوت کھائیں گے، زنا کریں گے، بدکاریاں کریں گے، اور دوسری چیزوں میں برائیوں میں ملوث ہوں گے، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ بھائی سماج کو ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، اس کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، یہ گھر ہے، مکان ہے، اس کو پاس کرانے کے لیے انجینئر کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری روحانی علاج کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ جو بستی علماء کے وجود سے خالی ہوگی وہ کیا ہوگی، اس کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ علامہ امام حسن بصری فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگوں کی مثال جانوروں کے مانند ہو گیا۔ جب علماء ختم ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، ابھی ہیں تو باقی ہیں آپ، علماء کے وجود سے آپ کا وجود ہے۔ جو بہت زیادہ لوگ اس وقت میڈیا کا زمانہ ہے اور یہ کہہ کر کے کہ بھائی علماء کی ضرورت نہیں ہے، نیٹ انٹرنیٹ کافی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علماء اٹھیں گے تو قیامت قائم ہوگی۔ لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، حتى يرفع العلم، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کو اٹھا لیا جائے۔ اور علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ بقبض العلماء، علماء کو اٹھا کر کے علم اٹھایا جائے۔ اس لیے جس بھی علاقے میں آپ رہ رہے ہوں، دیکھیے کہ آپ کی دینی خوراک، روحانی خوراک کے لیے آپ کے پاس انتظام ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو روحانی تربیت کر سکیں، اور پھر اپنے اولادوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کیجیے، بنائیے تاکہ وہ آپ کی ضرورت کی تکمیل کر سکیں۔ اس لیے اس چیز پر سب سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی تعجب ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اتنے دنوں سے دین کے نام پہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نہ ہم اپنے بھائیوں کے پیچھے وقت لگاتے ہیں، نہ
بیٹیوں کے نہ بیٹوں کے، کسی کے پیچھے نہیں وقت نہیں لگاتے ہیں، سوچتے ہیں بس دین ہماری ترجیحات میں نہیں، کسی طریقے سے آدمی کچھ پڑھ لے بس کافی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت میں چلے گئے 3 دن 4 دن کی وہ کافی ہے، اسی کو سب سے بڑا وہ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہفتہ واری درس میں بیٹھ گئے یہ کافی ہے۔ بھائی یہ کافی نہیں ہے، اصل آپ کو محنت دین پہ ہی کرنی ہے، علم پہ کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے 24 گھنٹہ ہے، 4 گھنٹے میں کما کر کے وہ کیا کر لیتا ہے، روزی روٹی کا انتظام کر لے گا، باقی 20 گھنٹہ اس کو کیا ہے، اس میں اکثر وقت اس کو طلب علم میں لگانا چاہیے، علم حاصل کرنے میں لگانا چاہیے، اللہ کی معرفت اور پہچان میں لگانا چاہیے۔ یہ کوشش، کیونکہ یہ اصل ہے، یہی ہے جو چیز وہ جو ہمارے ساتھ جانے والی، باقی تو ساری کی ساری چیزیں کیا ہے ہم چھوڑ کر کے جائیں گے۔ یہ فکر آدمی کو کیا ہونی چاہیے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو دیکھا کہ بڑے غمگین ہیں، بڑے رنجیدہ ہیں، تو کہا کہ کیا معاملہ ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر سے میں نے ایک حدیث، لیکن اب میں فکر مند ہوں کہ میں اس کو پوچھ نہیں سکا کہ وہ کلمہ کیا، وہ بات کیا تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس وجہ سے میں غم میں، ٹینشن اور فکر میں ہوں۔ ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھ نہیں سکے، جان نہیں سکے، تو فکر میں لائق ہیں، لوگ پوچھ رہے کہ ہوا کیا ہے آپ کو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں وہ کلمہ جانتا ہوں، لا الہ الا اللہ ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ دیکھیں ایک بات نہ جاننے کی وجہ سے اتنی فکر بندی ہے۔ آج ہم کتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں جانتے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ایک چیز اگر آپ دنیا کی نہیں جانتے تو اتنا ہے، آپ دیکھیں گے اپنے گریبان کے اندر چھانک کر کے 1 سال کا حساب لیجیے، پچھلے 1 سال سے اس 1 سال میں کیا آپ نے چند قرآن کی چند صورتیں یاد کی ہیں؟ ایمانداری سے دیکھیے اپنے آپ کو، اگر 40 سال پہلے آپ کو 15 صورتیں یاد تھی تو 15 سے 14 ہوئی ہوں گی، 16 17 نہیں ہوئی ہوں گی۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، قرآن کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کا یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اگر چند احادیث یاد تھی تو وہی یاد ہوں گی، اس سے بڑی نہیں ہوں گی، کمی ہو گئی ہوگی۔ ایک آدمی ہر دن انکریز کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، جتنے زیادہ آپ کو قرآن و سنت کے نصوص یاد ہوں گے، اس کی معلومات آپ کو ہوں گی، اس قدر آپ کی اصلاح ہوگی۔ لیکن آدمی ان چیزوں پر توجہ ہی نہیں کرتا ہے، اور اگر جن چیزوں میں کمی اور نقص ہے 10 سال 20 سال پہلے ہے تو آج بھی وہی نقص کمی موجود ہے۔ 40 سال پہلے سے بھی اگر کوئی آدمی، ایک آدمی کو کہا گیا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں کرے، میں تو زمانے سے ہی پڑھتا آ رہا ہوں، اٹھ کر چلے گئے، بتایا گیا کہ اگر یہ صحیح ہے تو ایسے کرنا چاہیے، لیکن نہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنے دنوں سے کر رہا ہوں، کیسے یہ غلط ہو سکتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی میری نمازوں تو فلاں فلاں عالم نے دیکھی، کسی نے نہیں کہا کہ غلط ہے، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے غلط ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں، ہو سکتا ہے ان کی نگاہ پر نہ پڑی، ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو نوٹس نہ کیا، لیکن یہ کہنا کافی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ واقعی اگر کوئی آدمی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا یہاں غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کریں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب وہ نماز مکمل کر لی، فلما قضا صلاته، جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تو کہا ما صلیت، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ وہ نماز میں رکوع اور سجدہ برابر نہیں کر رہے تھے۔ سنن نسائی میں روایت ہے، پوچھا کہ کب سے نماز پڑھ رہے ہو، منذ متی تصلی، کب سے نماز پڑھ رہے ہو، کہا منذ 40 سنۃ، 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے صحابی اور تابعی ہیں، بہترین زمانے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہم جیسے گئے گزرے لوگوں کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ قرار دیا۔ تو کہا کب سے نماز پڑھ رہے ہو، کہا 40 سال سے، کہا 40 سال میں تم نے نماز پڑھی نہیں، 40 سال میں تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو سمجھے گا میری زندگی بھر میں نے نماز پڑھی ہے، لیکن جب اللہ کا حساب ہوگا پتہ گا وہ شن ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ جانتے تھوڑی غلطی کیا ہے، ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں معاملے کو۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کہیں بینک میں پیسہ ڈپازٹ کر رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبر آپ کو دیا گیا ہے، ایک بھی الفابیٹ، ایک بھی لیٹر اگر غلط ہو جائے تو پیسہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا کہ نہیں پہنچے گا، بھائی پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کس طریقے سے عبادت کرنی ہے، اگر اس کو آپ نے فالو نہیں کیا تو کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے یہ چیزیں اسی وقت صحیح ہو سکتی ہیں، درست ہو سکتی ہیں جب آدمی علم شرعی سے مالا مال ہونے کی کوشش کرے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کا مقصد یہ بنائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوقات کو زیادہ سے زیادہ کیا ہے علم دین کے لیے وقف کر دے، اس کے لیے آسان کر دے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس پروٹوکول اسی کو ملتا ہے
جو علم شرعی حاصل کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پروٹوکول اسی کو ملتا ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا آدمی آئے گا تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ کیا کریں گے اقبال صاحب اس کے لیے؟ اگر دنیا کا کوئی بڑا آدمی آ گیا آپ کے اس گھر پہ تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ اب بھائی راستے کو مخمل میں لگا دیں گے، استقبال کریں گے، پھول لگائیں گے، یہی کریں گے نا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طالب علم کے لیے اللہ کن کو بھیجتا ہے؟ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں کہ طالب علم کے کا پروٹوکول یہ ہے، اس کی عزت افزائی یہ ہے کہ اس کے لیے فرشتے اللہ بھیجتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، اس کو گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس کرتا ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل۔ یہ پروٹوکول ہوتا ہے جو آدمی قرآن و سنت اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کا وقت، دنیا تو آپ چھوڑ کر جائیں گے، جتنی چیزیں دنیا میں آپ کو ملی ہیں، یا یہ چیزیں دنیا ہی میں آپ سے چھین لی جائیں گی، یا ان چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ چلے جائیں گے۔ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے دنیا کی جو آپ ساتھ میں لے کر کے جائیں، یا تو وہ چیزیں آپ سے چھوٹ جائیں گی یا آپ خود ان کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ ایک میں سے، دونوں میں سے ایک کوئی چیز ہوگی۔ آج آپ کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، یا تو آپ کی زندگی میں وہ کم ہو جائے گی، یا اس پراپرٹی کو چھوڑ کے آپ کے یہاں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر شخص کو اس بات کی طرف خوب توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اسے دی ہے، جو موقع اسے دیا ہے، اسے علم دین حاصل کرنے میں، اللہ کی پہچان، رسول کی پہچان، جنت و جہنم کا علم، قیامت کا علم، حشر کا علم، پل صراط کا علم، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے اس کا علم، ان چیزوں کو سیکھنے اور جاننے میں لگانے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کا سب سے قیمتی وقت وہ ہے جو علم کے لیے وقف ہو جائے۔ آپ کے 24 گھنٹے میں سب سے بہترین گھنٹہ وہ ہوتا ہے جو علم شرعی حاصل کرنے میں گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام بھائیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی معرفت، رسول کی پہچان اور علم شرعی کے حصول میں گزارنے کی کوشش کریں۔ خود بھی تیار ہوں، اپنے احباب کو بھی تیار کریں، دوستوں کو تیار کریں، اپنی اولادوں کو تیار کریں، اور زندگی کی اصل مقصد سے لوگوں کو واقف کرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ ہر شخص کو یہ مقصد بتانے کی کوشش کریں کہ کیا مقصد ہمارے پیدا کیے جانے کا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا اور راستے پہ آنے کا سبب اور ذریعہ بن سکیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔